قال القها یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ اس کو ڈال دو۔ آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 19 سے بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مسلسل چل رہا ہے۔ فرمایا قال القها یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ اس کو ڈال دو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، موسیٰ نے اس کو ڈال دیا تو اچانک وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ تھا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم ابھی اس کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ملا لیں تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ ہم آپ کو اپنی بعض بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، آپ فرعون کی طرف جائیے، اس نے بہت سرکشی کی ہے۔ تو آج سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 19 سے آگے بیان ہے، یعنی اے موسیٰ اسے ڈال دو، جس عصا کی بات ہو رہی تھی۔ تو موسیٰ نے اسے نیچے ڈال دیا تو اچانک وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، پیچھے تو گزرا نا کہ پوچھا گیا کہ موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس عصا کو زمین پر ڈال دو تاکہ تم اس کی شان دیکھ سکو، جو دیکھنے میں ایک معمولی سی لکڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ عصا اچانک سانپ بن کر تیزی سے دوڑنے لگا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو، جو چیز بھی اس کے راستے میں آتی ہے اس کو کھانے لگا۔ اور اس سانپ کی ہیبت اور اس کا حجم، اس کا ذکر پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان میں اور مختلف لیکچرز کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی ہے، ابھی ہم اس تفصیل کی طرف دوبارہ نہیں جا رہے۔ تو یہ جو سانپ تھا اس قدر خوفناک، ہیبت ناک، جس کا میں پہلے بہت دفعہ ذکر کر چکا ہوں، اس کے حجم کا، اس کی خوفناکی کا، اس کی ہیبت کا، کہ اچھا اب وہ دوڑنے لگا اور ہر چیز کو کھانے لگا۔ تو طبعی طور پر ایک طبیعتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے پکڑ لو، اس سے ڈرو مت۔ جب تم اس کو پکڑو گے تو یہ دوبارہ سے وہی عصا ہوگا، یہ عصا بن جائے گا۔ تو یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب اللہ نے ان کو یہ بات فرمائی، ویسے بھی وہ اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل تھا ان کو، اب اللہ نے جب فرمایا موسیٰ اس کو پکڑ لو، اس سے مت ڈرو، کیونکہ جب تم اس کو پکڑو گے دوبارہ ویسے ہی عصا بن جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف ایک دم زائل ہو گیا، جو آپ کو اس سے خوف آ رہا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اس کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، اس سانپ کے۔
لیکن جیسے ہی آپ کا ہاتھ اس کو لگا وہ دوبارہ سے وہی عصا بن گیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. تو اچانک وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. اس وقت ان کی عصا کو سانپ بنائے جانے، یعنی ان کی عصا کو سانپ کیوں بنایا گیا؟ مفسرین نے اس کی بے شمار حکمتیں لکھی ہیں جو ہم نے مختلف کتابوں میں پڑھی ہیں، مگر یہاں مختصر کہ آپ کی عصا کو سانپ کیوں بنایا گیا؟ تاکہ یہ ان کا معجزہ ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ ان کی نبوت کی ایک دلیل بن جائے. اور دوسری بات یہ تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام کے اوپر جو عصا کو سانپ بنایا گیا، اس جگہ پر کیوں بنایا گیا؟ اس جگہ پر اس لیے بنایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ سارا منظر دیکھ لیں، تاکہ جب فرعون کے سامنے آپ عصا اس کے سامنے رکھیں اور پھینکیں اور وہ سانپ بنے تو کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ نہ ہو جائیں. اس لیے موسیٰ پہلے ہی اس منظر کو دیکھ لو. مفسرین نے جو حکمتیں لکھی ہیں تاکہ جب یہ عصا ایک دم اتنا ہیبت ناک اور خوفناک سانپ بنے، اژدہا بنے، تو جیسے ابھی آپ خوفزدہ ہو گئے اس وقت فرعون کے سامنے نہ خوفزدہ ہو جائیے گا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا اس منظر اور اس چیز سے مانوس ہو جائیں. اس لیے پہلے ہی ان کو وہ دکھا دیا گیا ایک ٹیسٹ کے طور پر، ایک ایگزامپل کے طور پر کہ فرعون کے دربار میں وہاں پر بھی اس طرح جون سا وہ ہوگا. آگے فرمایا وَضْمَمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى. اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملاؤ بغیر کسی مرض کے، خوب سفید ہو کر ایک اور معجزہ بن کر نکلے گا. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا فرمایا. ویسے تو ان کو بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے کہ اے موسیٰ آپ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں بازو کی بغل کے نیچے ملا کر نکالیے تو ہاتھ ایسے چمکتا ہوگا جیسے سورج چمکتا ہے. سورج چمکتا ہے، نگاہوں کو خیرہ کرتا، اور کسی مرض کے بغیر کہ شاید کوئی مرض ہے نہیں، خوب سفید ہو کر نکلے گا، سورج کی طرح روشنی ہوگی اس ہاتھ کے اندر. اور یہ عصا کے بعد آپ کی نبوت کی صداقت کی ایک اور دلیل اور ایک اور نشانی ہوگی. یہ آپ کی نبوت کا ایک اور معجزہ ہوگا. یہ معجزہ بھی لے لیجیے. تحفے ہیں، تحائف ہیں. اللہ اپنے بندوں کو اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہے عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سر مبارک سے لے کے پاؤں مبارک تک، آگے سے لے کر پیچھے تک، ابتدا سے انتہا تک معجزہ ہی معجزہ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دستے مبارک سے رات میں چاند اور دن میں سورج کی روشنی کی طرح نور ظاہر ہوتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا. سورج کی طرح روشنی تھی آپ کے ہاتھ کے اندر. یہ آپ کا معجزہ تھا. یہ اللہ اپنے بندوں کو معجزات، کرامات اور بزرگیاں عطا فرماتا ہے. جیسے کہ میں نے کل کے بیان میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جس عصا کو جسم اقدس مس ہو گیا اس نے رات اندھیری رستے روشن کر دیے. حضور کی امت کی اولیاء میں ایسے اولیاء ہیں
جن کے متعلق کہا جاتا ہے وہ جن راستوں سے گزرتے تھے وہاں چراغ اور دیوں کی اور روشنیوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، اندھیری راتیں روشن ہو جاتی تھیں. وہ موضوع اور ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اپنا دست مبارک بغل کے نیچے رکھ کر بازو سے ملاتے تو وہ دست اقدس، جب دوبارہ ویسے کرتے تو ہاتھ پھر اپنی حالت میں آ جاتا. عصا کو جب پکڑتے تو وہ پھر سانپ سے واپس عصا کی صورت میں آ جاتا. آگے فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. یعنی اے موسیٰ ہم نے آپ کو عصا، سانپ بن جانے اور ہاتھ روشن ہو جانے کی یہ جو معجزات عطا فرمائیں. کیوں عطا فرمائیں؟ تاکہ آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، بڑی بڑی نشانیاں. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، بڑی بڑی نشانیاں. اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں. فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں ان کا تعلق فقط اور فقط زمین کے عجائبات سے تھا، مگر تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں ان کا تعلق زمین کے عجائبات سے بھی تھا اور آسمانوں کے عجائبات سے بھی تھا، جو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. آگے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اب فرعون کے پاس جاؤ. پہلے ایک سیمپل کروا دیا، اگزامپل دے دی، ذرا عصا کو پھینکو. جب وہ ایک خوفناک دہشت ناک سانپ بنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا، تو فرمایا نہیں پھر ہاتھ لگاؤ، یہ پھر عصا کا عصا ہی ہے. اب جاؤ فرعون کے پاس، کیونکہ آپ ہمارے رسول ہو. فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہے، کافر ہے، کفر میں حد سے زیادہ آگے جا چکا ہے کہ خدائی کا دعویٰ ہی کر دیا ہے کہ دوسرے خداؤں کو پوجنا تو علیحدہ بات، وہ خود خدا بن کر بیٹھ گیا کہ میں ہی خدا ہوں. اب اس کے پاس جاؤ. حقیقت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو فرعون اور اس کی قوم کی طرف تھا، وہ سارے کافر تھے، مگر خاص کر اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کا نام کیوں لیا گیا، فرعون کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی تو اس کو سجدہ کرتے تھے، خدائی کا دعویٰ وہ خود کر رہا تھا کہ میں خدا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلق